والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کیے جانے یا کروائے جانے پر راضی ہو. طاغوت خدائی کے جھوٹے دعوے دار کو کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے سب سے بڑے دشمن تھے. اس لیے وہ طاغوت نہیں ہیں چاہے لوگ ان کی بندگی کریں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے طاغوت کہلاتی ہے. معزز سامعین، طاغوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہیں بت، جادو، جادوگر، گمراہوں کا سردار یعنی کہ ابلیس، سرکش، دیو اور کاہن. معزز سامعین، قرآن کریم میں یہ لفظ 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے. شرعی اصطلاح میں طاغوت سے مراد خاص طور پر وہ شخص ہے جو ارتکاب جرائم میں، ناجائز امور میں اپنے گروہ کا سرغنہ یا سربراہ ہو. طاغوت کی تعریف ادب و لغت کے امام جوہری نے یہ کی ہے، یعنی طاغوت کا اطلاق کاہن اور شیطان پر بھی ہوتا ہے، اور اس شخص کو بھی طاغوت کہتے ہیں جو کسی گمراہی کا سرغنہ ہو. اسلامی اصطلاح میں اس سلسلے میں مزید وسعت ہے. طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور وہ نظام عدالت بھی اسی میں آتا ہے، جو نہ تو اقتدار اعلیٰ یعنی اللہ کی مطیع ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو سند مانتا ہو. لہذا قرآن مجید میں ایک آیت کے حوالے سے ہے کہ جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے پاس اپنے معاملات فیصلہ کے لیے لے کر جانا ایمان کے منافی ہے. قرآن کی روح سے اللہ پر ایمان اور طاغوت سے کفر یعنی انکار دونوں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ قرآن توحید کا مذہب ہے، اور اگر خدا اور طاغوت دونوں کے سامنے سر جھکایا جائے تو ایمان کی بنیادی شرط پوری نہیں ہوتی. طاغوت کا مفہوم اور طاغوت کے سرغنے. اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، یہ بھی جان لو کہ وہ فرض اولین جو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی پر عائد کر رکھا ہے، وہ بے کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ، یعنی انسان طاغوت سے کفر کرے اور اللہ سے ایمان کا ناطہ جوڑ دے. اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ یعنی جس کا سہارا اس نے لیا سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ طاغوت سے کفر کرنے کی واقعی کیا صورت ہو، تو وہ یہ ہے کہ تم غیر اللہ کی عبادت اور بندگی کو قطعی باطل سمجھو، غیر اللہ کی بندگی سے دستکش ہو جاؤ اور اس سے بغض رکھنے لگو، اور جو غیر اللہ کی بندگی کرتے ہو ان کو کافر سمجھو اور ان سے دشمنی اور بیر رکھنے لگو. اب اس کے بعد جو ایمان باللہ ہے تو اس کی واقعی صورت یہ ہے کہ تم یہ عقیدہ رکھو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اللہ اور معبود ہے، کسی اور کو یہ بات سزاوار نہیں. پھر ہر قسم کی بندگی اور عبادت ایک اللہ کے لیے خاص کر دو اور اس کے ماں سوا ہر معبود سے ہر قسم کی بندگی اور عبادت کی صاف نفی کرنے لگو.
اہل توحید سے محبت اور تعلق اور معاملات کا رشتہ قائم کر لو، اور اہل شرک سے بغض و نفرت اور دشمنی اپنا لو۔ یہ وہ ملت ابراہیم ہے جس سے دل پھیرنے والا انسان اپنے آپ ہی کو بے وقوف بناتا ہے۔ معزز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے دوست ہیں۔ طاغوت کا مادہ طغیٰ ہے جس کے معنی سرکش و باغی کے ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا ہے، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس کا فعل طغیٰ یعنی سرکشی کرنے والا اور بہت زیادہ سرکش کو طاغوت کہتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ پاک آپ اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔